اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میری عزت دار ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیر نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمیشہ ماہ رمضان میں یوم القرآن کے عنوان سے برسوں سے جلسے منعقد کیے جاتے رہے ہیں، بلکہ قیام احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد سے ہی مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان جلسوں کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں بھی 2 جمعے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ معتمد جناب احمد پاشا قادری صاحب نے MLA نے ان جلسوں کو خطاب بھی کیا۔ آج کا جلسہ بھی جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے وطن عزیز میں کرونا وائرس کووڈ کی وجہ سے، اور اسی لیے آن لائن کے ذریعے سے ہی ان جلسوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے معزز علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک میں رمضان کی 3 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 17 رمضان کو اور 20 رمضان کو ہم کو یاد دلاتا ہے کہ خاتون جنت، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا۔ ہماری امت کی ماں بی بی خدیجہ کا بھی وصال اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی۔ 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد جنت کی پیدائش ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 20 رمضان کے دن حضرت علی کی شہادت کے دن بھی ایک جلسہ ہوگا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کے بارے میں، فضائل، آپ کے فضائل کے بارے میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ایک سمندر ہے، حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا ایک سمندر ہے، اور اسد الدین اویسی تو اس سمندر کا ایک ساحل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 20 رمضان کے دن شیر خدا کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، بی بی خدیجہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں کچھ ذکر کر سکوں، ان تمام عظیم ہستیوں کے بارے میں، شخصیتوں کے بارے میں، ان کے فضائل حدیث جو آئے ہیں اس کا ذکر کر سکوں۔ آج کا یہ جلسہ کیونکہ آج 17 رمضان ہے، آج ہی کے دن حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہم دوسرے دہے میں آ چکے ہیں، اور رحمت کا دہا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اب مغفرت کا دہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں راضی کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن تھا،
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर अपना पहला कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आमीन कहा। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमतुल लिल आलमीन से शाफ़ रोज़ जज़ा से इमामुल अंबिया से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिंबर पर खद मुबारक रखा, आमीन कहा, 3 मरतबा कहा, क्यों कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन थे और वो दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने ज़ईफ़ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की, तो मैंने आमीन कहा। जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिस जगह पर दुरूद व सलाम, जिस जगह पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना भेजा जाए। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि हलाक, जिब्रील अमीन ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी कदर नहीं की, तो मैंने आमीन कहा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दुआ कौन कर रहे हैं? दुआ करने वाले पूरे फरिश्तों के इमाम हैं, हज़रत जिब्रील अमीन। और आमीन कौन कह रहे हैं? सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। हम तमाम को अपना मुहासिबा करना है कि इस माह मुबारक में अगर हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, उनको उफ़ कहा है, तो हम तौबा करें। अपने माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो उनको राज़ी करें, क्योंकि हज़रत जिब्रील दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसने ज़ईफ़ माँ बाप को पाया, उनकी खिदमत ना की। अगर हम कहीं पर बैठे हैं और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, बल्कि हर वक्त आका का ज़िक्र होना चाहिए, हर वक्त आका का ज़िक्र होना चाहिए, और वहाँ पर हम दुरूद सलाम नहीं पढ़ते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं, कमली वाले आका आमीन कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ज़िंदा रखा और ये माह मुबारक रमज़ान अता किया, और हमको अल्लाह ने ये तौफीक भी दी कि हम रोज़ा रखें। और अगर हमने रमज़ान में इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो हज़रत जिब्रील दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया, उसकी कदर नहीं की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसीलिए ये मग़फ़रत का दहा है। हम तमाम को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में, जो नुज़ूल क़ुरान का महीना है, इसमें हम रोज़े रखें, पाबंदी के साथ रखें। अगर मेरे कोई गयूर नौजवान साथी किसी बिना पर या अपनी उनसे गलती हुई है रोज़े नहीं रख सके हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन जो रमज़ान के अभी दिन बाकी हैं उसकी कदर करो मेरे इज़्ज़तदार भाइयों और बहनों, और फ़ौरन आज ही से ये नियत करो कि मैं रमज़ान में रोज़े रखूँगा और इसकी कदर करूँगा। क्योंकि याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक में जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को झकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और इस माह मुबारक की हर रात को, हर शब में अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी शान के मुताबिक ये आवाज़ें आती हैं आसमानों से कि है कोई शख्स जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है कोई शख्स जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, कोई शख्स जो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज अल्लाह की रहमत हमको तलाश कर रही है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माह मुबारक की कदर करिए,
نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، آج اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود و سلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو۔ وہ تو کہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ اور ان 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ
تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے کہ نئے موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تجھ سے قریب ہونے کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تیرے مقرب بندوں کی بہترین عبادت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی؟ تو آواز آتی ہے کہ کوئی سمجھ کر پڑھے یا اگر سمجھ کر نہ بھی پڑھے، وہ عبادت، وہ قرآن کی تلاوت اس کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگیوں پر غور کرو میرے نوجوانوں۔ تم قوم اور ملت کا مستقبل ہو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، تم قوم کا مستقبل ہو۔ تمہارے مضبوط خندوں پر اس قوم کے مستقبل کی ذمہ داریاں تم پر عائد ہونے والی ہیں۔ اگر تم گر جاؤ گے تو قوم کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میرے عزت دار نوجوان ساتھیوں، کیا تم کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے کل کتنے حروف ہیں؟ آج تم انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پر تمہارے پاس بے شمار نالج ہے، ماشاءاللہ، ہر چیز کا علم ہے تمہارے پاس۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری زبانوں پر کئی واہیات قسم کے ترانے بھی تم کو یاد ہیں، مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا میرے نوجوان ساتھیوں کہ کل قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ پوری قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی یاد کر لو۔ یہ علم تم کو کام میں آئے گا، دنیا میں بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پورے قرآن کے کل حروف 1,27,000 ہے، 1,27,000 ہے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھو 100 گنا ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ اتنے معاف ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، ان کو حدیث شریف میں آیا، ان کو خوشخبری دی جا رہی، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب خبروں سے ہم تمام کو اٹھایا جائے گا، اس دن ان نیک بندوں کو جو روزہ دار ہیں ان سے کہا جائے گا، آواز دی جائے گی، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے نیک بندے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو فوراً یہیں پر کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ الحاقہ میں فرمائے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیے، مزے کرو جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ یہ روزدار کا انعام ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی سوچ کو تمام غلط چیزوں سے دور رکھیں۔ روزہ حدیث شریف میں آیا، میں نے علماؤں کی زبانوں سے سنا، ان کے پیر کے پاس بیٹھ کر کے صرف کھانا نہیں کھانا 15 گھنٹے کے لیے، یا پانی نہیں پینا 15 گھنٹے کے لیے، روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور ڈھال کیا ہے؟ نفس کشی ہے، کہ آپ اپنے آنکھ کو بھی غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر سیل فون ہے تو نیوز کی حد تک، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی حد تک، مگر اگر آپ وہی پرانی روش پر ہیں تو پھر میرے بھائی کیسے ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص ایک دلت لڑکی سے جا کر اس پر حملہ کرتا ہے،
رمضان کا مہینہ ہے، نام اتنا بڑا نام اور کام اتنا بڑا گندا، اور وہ بھی مبارک مہینے میں۔ اس شخص کو اتنا بھی لحاظ خیال نہیں آیا کہ بھائی جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ شخص ایک دلت لڑکی پر جا کر حملہ کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیا ایسی حرکت اس ماہ مبارک میں بھی ہو سکتی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کبھی رہے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے رکن اسمبلی نے اس دلت خاندان کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اس کی مذمت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری اس دلت بہن کو انصاف مل سکے۔ جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے یہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، اعظم پورہ حیدرآباد میں دو مسلمان کسی پیسوں کے اوپر لڑ کر ایک قتل کر دیے، چاقوؤں سے مار لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسی زندگی تم گزار رہے ہو؟ شیطان کو جکڑ دیا گیا، مگر تمہاری فطرت میں جو شیطانیت باقی ہے وہ اس مبارک مہینے میں بھی تم شیطانیت پر اترتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ دلت لڑکی پر اس پر حملہ کرنا، اس کو سیکشل اسالٹ کرنا، اور پھر دو لڑتے ہیں مسلمان پیسوں کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ کیا جواب دو گے؟ ایک دن مرنا ہے، یاد رکھو۔ ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ افسوسناک واقعات ہم کو شرمندہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کو تندرست رکھوں گا۔ تو ہمارے بعض نوجوان جو ابھی روزہ نہیں رکھے ہیں، میرے بھائی، آپ کی خوبصورتی میں، آپ کے اسمارٹنیس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم روزہ میرے لیے رکھو گے تو میں تم کو تندرست رکھوں گا۔ تو اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہیں تو آج رات سے نیت کریے تاکہ کل سے آپ اس ماہ مبارک میں پورے روزے رکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان بڑی تاریخی دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، اور اسی سال حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بدر کے مقام پر ایک بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا، تو جگہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک اور روایت لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل یعنی چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو لوگ چاندنی رات میں اس کنویں کے پاس جا کر اس کنویں میں بدر کامل کو دیکھتے تھے، اسی لیے اس مقام کا نام بدر پڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص غزوہ ہے، اس لیے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ وہ حق اور باطل کی کھلی فرق کا دن ہے، وہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں کھلی فرق کا دن ہے، اسی لیے اس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا گیا۔ 17 رمضان کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی طاقتور جماعت پر غلبہ عطا کیا۔ جنگ بدر کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام نے لکھا، بلکہ میں نے جامع نظامیہ کے ایک عظیم عالم دین کی کتاب میں پڑھا،
جو فرانس میں جا کر اپنی زندگی گزارے، جنہوں نے فرانس میں جا کر فرینچ زبان میں، یہ جامعہ نظامیہ کے عالم دین فرانس گئے اور فرینچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، وہ اپنے ایک لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کا پس منظر بتاتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے ہجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کیے، اور مکے میں صحابہ کرام پر بہت ظلم کیا گیا۔ کئی واقعات ہیں، اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کیسے صدیق اکبر کو کعبے کے صحن میں آپ پر ظلم کیا گیا، کیسے صحابہ کرام پر حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں رسی دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف دی گئی، صحابہ کرام کی جائیدادوں کو، ان کے مال کو، ان کے گھروں کو ضبط کر لیا گیا تھا، اور وہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک سلطنت کو قائم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطنت کو قائم کیا، اور تمام قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، سمجھوتے کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے کہا کہ مکے سے تجارت کا کام یمن کی طرف ہو سکتا ہے مگر شمال کی طرف نہیں، کہ جو تجارت کا مال مشرکین مکے سے لے کر جاتے تھے شام کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جو مدینے سے ہو کر راستہ جاتا ہے ہم آپ کو تجارت کا مال لے کر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر اس زمانے میں ایسے ہائی ویز نہیں تھے، کوئی جی پی ایس نہیں تھا، لوگ راستے سے چلے آتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ تجارت کو روک دی جائے گی، معاشی طور پر ان کو بھی تنگی پیدا کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ان راستوں پر بھیجایا کہ دیکھو کہ مکے سے کوئی تجارت کا قافلہ تو نہیں جا رہا ہے شام کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کثیر سامان کے ساتھ ایک قافلہ جا چکا ہے اور وہ واپس مکے کو آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ قافلہ جو تجارت کا مال لے کر اگر مکے کو پہنچے گا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور تکالیف کے منصوبے بنائے جائیں گے، اس کو روکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلیے نکلو اپنے گھروں سے، اللہ سلامت درجات کو بلندی فرمائے۔ صحابہ کرام نے، لاکھوں سلام ہمارے صحابہ کرام، وہ فوراً اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابی کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کو عزت کے مطابق ان کو سواری دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہے، ہم کو کپڑے دے دے۔ دعا کی یا اللہ رزق نہیں ہے تو رزق دے دے، عزت سے نواز دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے بجا لانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھی روانہ کر دیے تھے اپنے کہ معلوم کریں یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے جو اب اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے آگے دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہاں پر رکے تھے، اور پھر ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، وہ بدر کو پہنچنے سے پہلے اپنے قافلے کو روک کر بدر شہر میں آئے، اس کنویں کے پاس آئے اور آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے پاس انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور فوراً ابو سفیان نے ان مینگنیوں کو اٹھایا اور ان کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکل رہی ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ساحلی راستے سے اپنے قافلے کو لے کر نکلے، مگر اس سے پہلے وہ ایک زمزم غفاری ایک شخص کو تیز رفتار اونٹ پر بٹھا کر اس کو مکے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر مکے میں اہل قریش کو، مشرکین کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ وہ زمزم غفاری تیز اونٹ پر نکلتا ہے مکے کی طرف، اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے وہ ساحلی راستے سے تیزی سے اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں۔ وہیں پر مکے میں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ ایک خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ مکے کو آ رہے ہیں اور آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل قریش، اے مشرکین، تیار ہو جاؤ کہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دن آنے والا ہے۔ حضرت عاتکہ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل ناراض ہوا اور ابو جہل پکار کر کہا کہ عباس، آپ کے خاندان میں، آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا کہ 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں بنو ہاشم کو دروغہ جھوٹا قرار دوں گا۔ تو واقعات میں آئے کہ تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچا، اور اس زمانے میں ایک خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص خطرے کا پیغام یا سگنل یا میسیج دیتا تو وہ کہتا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے، اور جیسا ہی اس نے یہ کہا تمام مشرکین مکہ، اہل قریش تیار ہو گئے کہ اب ہم جا کر اس قافلے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، باجا اور کھانے کا انتظام لے کر یہ مشرکین مکے سے نکلتے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس سے ایک اور پیغام بھی آ جاتا ہے کہ مت نکلو، میں نے اپنے تجارت کے قافلے کو بچا کر ساحلی راستے سے نکل پڑا ہوں، مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نہیں رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بدر کے وادی میں تھے نکل کر بدر کے شہر میں آ کر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہم مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، اگر آپ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہیں پر ہم ان کا ٹھہر کر مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کل اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا، ابو جہل مارا جائے گا، اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا مقام ایک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کل یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیرا کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی دعا کرتے کرتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، تو صدیق اکبر جو ساتھ کھڑے ہیں وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ضرور آپ کو غالب کرے گا، اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ شیخ محدث عبداللہ خدیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی ہے، اور فوج کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی تھی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب ماری اور کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ کیا کہا کہ اے سواد لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ایک فوج کا کمانڈر ان چیف اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے، اور ایک سولجر سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادتی کی گئی ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ مگر لاکھوں سلام قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو بوسہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے پوچھتے ہیں کہ سواد کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت میرے سامنے ہے، میری زندگی کی آخری گھڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بوسہ لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میں جب کبھی بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب محبت، یہ کیسی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ کل جنگ ہونے والی ہے، اور اس عاشق رسول کو فکر اس بات کی کہ میں کیسے جا کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ لے لوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو کسی کے محلوں سے چمن سے نہیں ملا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اور واقعہ آیا، بلکہ شیخ محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، دو بھائی تھے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو شامل کر لیا جہاد میں، فوج میں۔ چھوٹے بھائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے،
ریسلنگ کرا کر دیکھ لی، میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، ریسلنگ ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی، مجھے اس سے محروم مت رکھو، تم ہار جاؤ۔ تو بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، مسکراتے ہیں اور دونوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر جو جگہ بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر جنگ کی جب آغاز ہوتی ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ، آپ اندازہ لگائیے کہ مشرکین مکہ کے پاس 950 سے زائد لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 312 یا 313۔ آپ سوچئے میرے عزیز دوستوں، میری نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 تلواریں، 10 اونٹ، 2 گھوڑے، اور مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 200 گھوڑے، ہر اعتبار سے طاقتور، یعنی ایک ایک دن ایک ایک اونٹ کو، یعنی 9 اونٹ کو ذبح کرتے تھے تاکہ اپنے فوج کو کھلایا جا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہیں 10 اونٹ، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ کیا پیغام ہم کو ملتا ہے؟ پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر عملی یقین کر کے ہوتا ہے۔ اور وہی نظارہ دنیا کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹوٹ توکل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو کل صبح قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیے، جس کا ترجمہ علماء کرام، محدثین اور علماء نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کو کم دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ علماء کرام نے تفسیر میں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں مشرکین کا، ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان کے دلوں میں ان کا خوف نہ پیدا ہو، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مکمل طور پر مسلمانوں کی صفوں میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اللہ کی مدد کا ذکر، جس کا علماء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو زیادہ دکھائی اور ان کا ڈر اس میں پیدا کیا۔ سورہ انفال کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی تائید کی، مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیاب کیا۔ پھر سورہ انفال میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے رحمت اللہ علیہ زبان مبارک سے کہ شاہت الوجو، شاہت الوجو، شاہت الوجو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں، ہم پھینک رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مدد کی مسلمانوں کی کہ بارش کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دو معصوم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات میں آیا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان دو بھائیوں نے پوری جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، اور وہ بڑے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں جنگ میں تھا۔ دونوں بھائی گھس کر حضرت معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر ایک وار مارتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا بھی حضرت معاذ پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل پر زخم ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور پھر رسول واقعات میں یہ بھی آیا
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے، بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ لٹکتے رہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، شفا شریف کی کتاب قاضی ایاز کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مارا ہے، ہم نے ابو جہل پر وار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے کھندے کے زخم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن اس کھندے پر لگاتے ہیں اور وہ کھندا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن لگانے سے آپ کا زخم بھر جاتا ہے، آپ کا بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی پھینکتے ہیں، جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ لکڑی دی جا رہی ہے اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑی سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور دوڑتے ہیں۔ حضرت عکاشہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے، سفید تلوار جس کو اون انہوں نے نام رکھا۔ حضرت عکاشہ اس سے لڑتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہیں پر ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظالم عمیر بن خلف جو آپ پر ظلم ڈھاتا تھا، حضرت بلال اس کا بھی تعاقب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ کو تکالیف دیتا تھا، آج میں تجھ کو بخشوں گا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 70 سے زیادہ لوگ۔ یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ، یہ اللہ کی ذات پر ٹوٹ توکل کرنے کی پہلی تفسیر، پہلی ایگزامپل۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف قوت پر نہیں بلکہ قدرت پر پہلے بھروسہ رکھتے ہیں، ہم صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جب تک جذبہ شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر عزت کے تاج رکھے جاتے تھے، اور جب سے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، وہن جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتے جا رہی ہے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم میں بہترین سائنسدان تھے، ہم میں بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہم میں بہترین طبیب ڈاکٹرز تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، آج ہمارا علاج کرنے کے لیے اسپتال کے لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اترے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ جب قرآن نے ہم کو ایک بہترین امت قرار دیا تو پھر آخر یہ رسوائی کیوں، یہ کمزوری کیوں، یہ بے عزتی کیوں؟ یہ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ اپنے منصب کو یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو نازل کر کے ہماری مدد کرے۔ یقیناً میں جانتا ہوں مصائب اور مشکلات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نفرت کی دیواریں بلکہ نفرت کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں۔ وطن عزیز میں، بھارت میں اتنی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کر دی گئی
کہ اس نفرت کے سمندر میں ایک طوفان ہے اور ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ان نفرت کے سمندروں میں، ان لہروں کا، ان آندھیوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، جنگ بدر سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ طاقت، قوت، تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا، قدرت پر کامل یقین رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ان تمام مصائب سے، ان مشکلات سے اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر UAPA لگانا، اور UAPA کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا۔ یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ۔ CAA کے خلاف، NPR، NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور UAPA کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ UAPA کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم UPA کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اب اس وقت بھی ہم نے، اور امتیاز جلیل MP نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے، اس میں پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ UAPA کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندا قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے، مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا۔ اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو، جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا۔ یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے، مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے۔ یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں، اسی لیے گندا قانون یہ UAPA میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے FIR میں، دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی۔ کون سی کانسپریسی؟ کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر UAPA کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ UAPA کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہوگا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر UAPA استعمال نہیں ہوگا
چلیے UAPA چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا۔ اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو UAPA ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا۔ جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس۔ ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں، مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سیڈیشن لگائیں گے آپ؟ کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے، جن کی وجہ سے موت ہوئی، کچھ نہیں ہوگا ان لوگ، آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے۔ میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بحث ہوئی تھی، ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں، یہ ایک جینوسائیڈ تھا، پروگرام تھا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا۔ آج صفورہ زرگر کے اوپر، وہ بچی کے اوپر اس طرح کا UAPA کے سیکشنز کو استعمال کرنا، اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے؟ کیا CAA کا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، NPR NRC کے حصہ لینا، کوئی کون سا یہ UAPA لگا دیں گے آپ ان کے اوپر؟ افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے۔ تیسری اہم بات کہ ہمارے وطن عزیز میں کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ مارچ میں شروع ہوا، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، قانون دانوں سے مشورہ کر کے، کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی۔ یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں۔ افسوس سے اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر، ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر۔ آپ کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی، آپ نے ان کو نامزد کیا، آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے۔ 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی، آپ بتائیے۔ اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو خاص طور سے بہار، بنگال، UP، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ CMI کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی انپلانڈ، انکانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیے۔ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی، 16 لوگوں کی موت ہو جاتی، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ، کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے
بحیثیت ایک MP کے تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو, فاقہ کشی کو, غربت کو, بے روزگاری کو, کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا. اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت, ان غریبوں کی موت, اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے. اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر. حکمران جو ہے, چاہے وہ BJP ہو یا مہاراشٹرا کی حکومت ہو, کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا, مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا, جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا, جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی, کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے, بھوک کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے, اپنی عزت کے لیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو, اپنے دیش کو جا رہے تھے, اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر, 900 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا, مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں, یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں. 1-2 ٹرین گئے, اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے. کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو, ان کو رہنے دو یہاں پر. ارے بھائی, یہ انسان ہے, اس دیش میں سمویدھان ہے, آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے, پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں, مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں. ارے بھائی, لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو, یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں, گیہوں دے رہے ہیں, بانٹی ان لوگوں کو. کچھ نہیں, ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے. اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار, بنگال کے, آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں, ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو, کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے, اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا, کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی, ان کی کچھ مدد کی, یہاں پر ان کو کچھ کام دیا, کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں, اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بچے بھوکے ہیں, عورتیں پریشان ہیں. روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں, جو آج بھی جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا, بھوک سے مر کر جا رہے ہیں. ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا, مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو, لگاؤ ان کے پاس جا کر کہ 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا, بولو کیا بولیں گے. جو مر گئے وہ لوگ, ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں, جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور اس کے اوپر
اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت. چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے. اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے ہیں بیکری میں. کیا یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا صرف مسلمان ہے بول کے. میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے، ایک ترکاری کی منڈی ہے، اس کو الٹ دیے پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے، ترکاری بیچ رہا ہے، اس کو پلٹا دیا. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ مائیگرنٹ لیبررز کو، جو 16 لوگ مر گئے، ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے. آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا، کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی، کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ٹھیک نہیں. ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے. کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلورو سے، چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف. کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں. اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے. گجرات سے فون آتا ہے، سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے، ہمارا انتظام کرو. ہم جانا چاہتے ہیں، بہار کو جانا چاہتے ہیں، سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں، کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں، اراریا کو جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی. دیکھ لیا نا آپ نے، جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ، تھالی بجاؤ، یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے، غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گئی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو، آج 1200 دن کو، آج 1200 نہیں آ رہا. 3,000 کروڑ کی صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ، 15% جی ڈی پی، اب -15% ہو گیا. 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا. کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے. اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے. عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو. 9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں. کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ، یہ گاندھی کا ملک ہے نا، یہ نانک کا ملک ہے، یہ امبیڈکر کا ملک ہے. اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان
اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ریونیو آتا. میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا. ریزرو بینک کے پاس ریزرو ہے، فورن ریزرو سے نوٹ چھاپیے، آپ اسٹیٹس کی مدد کریے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ PM کیئرز کو آپ نے CSR میں لا لیا، CM ریلیف فنڈ کو بھی لائیے. وزیر اعظم صرف سنتے ہیں، 4-5 گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے اور کہہ دیا کہ اکنامی ریوائیو کریں. کیسے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ کہاں سے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس اسٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو کووڈ سے ساتھ رہنا ہے. پھر اتنے دن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا، کیا حاصل کیا بتائیے؟ کیا سرکار نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس. میں تو پیغام دے رہا ہوں ان لیبررز کو، ان غریبوں کو، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اٹھیے. آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کی نفرت کا، نکالیے. جو سرکار آپ کی آنکھوں پر یہ پردہ ڈال کر اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہیں لا رہی ہے. یہ کون ہے مائیگرنٹ لیبر؟ کتنے بتائیے اعلیٰ ذات کے، اس میں کتنے اعلیٰ ذات کے؟ پورے غریب ہیں، پورے کے پورے غریب ہیں. مرنے والے غریب، ہزاروں کلومیٹر چلنے والا غریب، بچوں کو اپنی ماؤں کو گود میں اٹھا کر سائیکل پر بٹھا کر چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. یہ نظارے ہم تمام کو ہاؤنٹ کریں گے. یہ ہم تمام کو، جس کے دل میں سینہ ہے، جس میں اگر رتی برابر انسانیت برقرار ہے تو اس کو اور ہم کو نیند رات میں سونے نہیں دے گی. یہ نظارے، یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں. میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ-19 یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ہے. ماسک پہننا ہے آپ کو. آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماسک پہننا ہے آپ کو. جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں، بخار ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کھجلی ہو رہی ہے، فوراً گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے، فوراً جائیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے. یہ بیماری ہے اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. وائرس سے نفرت کریے، مریض سے مت کریے. ارے اس کو کووڈ ہو گیا، ارے تو انسان ہے بھائی، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہوا، بڑے بڑے لوگوں کو ہوا. آپ کو اور ہم کو مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے ناطے اس وائرس کا مقابلہ کرنا. اور جب ہوگا جب آپ اور ہم اور پہلے میں اپنے دلوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوں. اگر دل میں نفرت ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں آج کے اس جلسے یوم القرآن کے اس جلسے سے خاص طور سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں ہمارے مالیگاؤں کی غیور عوام کو. میں مالیگاؤں کی ماؤں کو، بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں. مالیگاؤں کے نوجوانوں سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں. وہاں کے علماؤں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مالیگاؤں میں برقرار رکھیے. مالیگاؤں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے. میں مہاراشٹرا کے چیف منسٹر سے، ان کے تمام ذمہ داروں سے، ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کی طرف توجہ لیجیے. مگر مالیگاؤں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسپلن کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. آپ اپنے گھروں میں گیس سلنڈر، آکسیجن کا سلنڈر لا کر علاج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اس سے یہ وائرس اور پھیلے گا. خدا کے لیے میری بات کو سمجھیے. ہم کو اپنی جانوں کو بچانے کا ہے. پوری کوشش کرنا ہے کہ کوئی ہمارا بیٹا، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، کوئی نہ مرے اس وائرس کے ذریعے. اور وہ کب ہوگا؟ ہم ان کی موت کو کب روکیں گے؟ جب ہم
سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے. اگر مہاراشٹر کی حکومت مالیگاؤں میں کوارنٹائن کرتی ہے آپ کو، اس کوارنٹائن کو قبول کریے، کیونکہ وہ کوئی جیل نہیں ہے. آپ کو 10 دن 8 دن رکھیں گے وہاں پر. یقیناً گھر کی سہولتیں نہیں ہیں، مگر آپ کو الگ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی جان کو بچایا جا سکے. میں اس جلسے سے اپنے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں. میں بھی مالیگاؤں میں کئی مرتبہ آیا اور انشاءاللہ اللہ نے حیات رکھی تو دوبارہ تمہارے درمیان میں آؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ ماحول بحال ہوگا مالیگاؤں کا، وہ کھانے کی گلیاں دوبارہ بحال ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں تمہارے گھر پر آ کر میں اپنی ماؤں سے تمہارے پاس کا جو رواج ہے تمہارے ہاتھ سے انشاءاللہ گلاس کا دودھ پیوں گا. مگر اس ماحول کو بحال کرنے کے لیے آج میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، ڈسپلن کو رکھیے، غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے. یقیناً تکلیف ہے، غریب ہیں آپ، یقیناً آپ کے بہت سے مسائل ہیں جو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری الفاظ آپ کو لگ رہے ہوں کہ مذاق کر رہا ہے ہماری غربت کا. میں آپ کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں ڈسپلن کو برقرار رکھیے. وہاں کی حکومت، وہاں کی سرکار، مفتی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، عبد المالک کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ڈاکٹر کوشش کر رہا ہے، خالد، تمام جماعت کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے کہ پورا تعاون کریے. جان بچانا ہے آپ کی، اور اس وقت ہوگا جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. میں نے چیف منسٹر کے آفس کو میں نے کہا کہ وہ جیون ہاسپٹل میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کو آپ لوگ صحیح کریے. وہ تجویز بھی میں نے مہاراشٹر کی سرکار کو دیا ہوں، بلکہ میں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ تک آپ کی بات کو پہنچایا ہوں. میں آپ کی بات کو پہنچایا ہوں. میری بات حکومت کے ایک ایم پی سنجے راؤت نے مجھ سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ آپ مالیگاؤں میں یہ چیزیں کرنا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب کچھ کریے. میں نے فوراً مفتی صاحب سے بات کرائی. میں دعا کرتا ہوں کہ مالیگاؤں میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ تمام کو شفا دے دیں. اللہ آپ ہم تمام کی جانوں کو بچائے. مگر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہم بھی فکر مند ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے. اگر حکومت سہولتیں دیتی ہیں اس کا بھی جب استعمال دیکھ کر کریے. اور خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہیں، جو 65 سال کے اوپر ہیں، جو ڈائبٹک کے مریض ہیں، جن کو ہارٹ کی بیماری ہے، جن کو کڈنی کی بیماری ہے، ان کے لنگز کمزور ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ آپ مت نکلیے خدا کے لیے. نوجوانوں سے گزارش ہے، چاہے بچہ اور بچوں، آپ نکلو، اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کریے. اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو جانا ہے، ہم تلنگانہ میں الحمدللہ، میں سلام کرتا ہوں جماعت کے ہمارے ذمہ داروں کو جو پوری کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت تکلیف ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ جو لوگ تلنگانہ کے دوسری ریاستوں میں پھنسے ہیں، میں خود تلنگانہ کی حکومت سے کوشش کر کے ان کے پرمیشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ واپس آئیں گے. اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے بی جے پی کی حکومت سے، رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں. مگر جہاں پر حکومت سے لڑ کر یہ مسائل حل کرانے کا ہے، جہاں پر ہم تعاون دے سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، یقیناً اپنا تعاون دیں گے. اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں اس وائرس کو ختم کر دیجیے. اور ہم حکومت سے تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو ختم کر دے گا. یہ اللہ کا جلال اپنے جمال میں تبدیل ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا، تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی. آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں، گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ. کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے،
پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھائی صاحب میں رکھیے نا، اس کو لگائیے، پورے سی سی ٹی وی کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کریں، تو بھینسا میں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، مجلس کا ہو یا بی جے پی کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو، کوئی بھی ہو، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ۔ یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے، کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے، رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہے، میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا۔ جابر نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا، پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو۔ بہت سے جابر خود پریشان تھے، جابر خود پریشان تھے، آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے، اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو، آپ ان چیزوں کو نوٹ کرو، آپ اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے۔ آپ کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی، اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا یہ۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، پورے دیکھنے والوں سے، کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے، اور پھر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کو، تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے۔ اس وائرس سے نفرت کریے، اس وائرس کر کسی کو پیشنٹ ہوا تو اس سے نفرت مت کریے، بلکہ ان پر رحم کریے، ان کے حوصلوں کو بلند کریے۔ میں کئی پیشنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کو ہمت دلاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں گاندھی اسپتال میں ایک صاحب ہیں نظام آباد کے، بولے کہ صاحب 39 ڈیز سے میں ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر سے بات کیا تو بولے اویسی صاحب ان کے ساتھ 8 ٹیسٹ آئے، 8 ٹیسٹ میں 6 نیگیٹو ہیں، 6 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو ہیں۔ اس لیے صبر کریے، کسی کو شوق نہیں اسپتال میں رکھنے کا، مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی جان کو بچایا جائے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تعاون کریے، صبر سے کام لیجئے، جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریے، اس پر عمل کریے۔ آپ کی جان کو بچانا ہے، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چھپیں گے مرض بڑھے گا، اور مرض جب بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو لگ جائے گا۔ تو اس لیے آگے آئیے، آپ اپنے ذمہ داروں کو بتائیے اور اسپتال میں شریک ہوئیے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی جان بچے گی، آپ کے افراد خاندان کی جان بچے گی، اور اس شہر، اس محلے میں ہم ایک نارملسی کو لا سکتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن اب وزیر اعظم بول رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم۔ میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے، ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی ہے، ایکسپٹ ہوتی ہے۔ آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہے ہیں ہم سے۔ کیا فارن پالیسی ہے؟ سکھم میں چین، ہمارے چین سے سپاہیوں سے مدبھیڑ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا وزیر اعظم، پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں۔ ایک کرنل کی شہادت ہو گئی، ایک میجر کی موت ہو گئی، سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب، مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے
آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں. آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ دوبارہ 20 رمضان کے دن دوبارہ ہوگی، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ گناہگار کچھ سامنے رکھ سکیں. شیر خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کہ ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے. ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکے، ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار، آپ رزاق ہیں. اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے. اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے، ان کی اس امداد کو، ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے. اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کی مدد کر سکیں. اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو، اس وائرس کو اٹھا لے. اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے. اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اللہ ابو جہل، ابو لہب، وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے. پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے. اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار، اللہ غریب پریشان ہے، غریب بھوکے ہیں. یا اللہ ہر گھر پریشان ہے. پروردگار اپنا رحم کر دیجئے. اللہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ رحم کر دیجئے. اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.